بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لفظ راعنا مت کہو. وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا. واسمعوا، اب خوب غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ بقرہ کی یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ایمان والوں کو خطاب کیا اور جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ لا تقولوا راعنا، کہ اے مسلمانوں راعنا لفظ راعنا مت کہو، اور کہو انظرنا ہمارے حال پر نظر فرمائیے اور خوب غور سے سنو. یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جو الفاظ استعمال کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے یا کوئی ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی اور دوبارہ ان کو پوچھنے کی حاجت ہوتی تو وہ
یہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی وہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مسلمان سنتے تھے، وہاں منافقین بھی شامل تھے اور یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو لفظ رائنا وہ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، دوبارہ بات ارشاد فرمائیں۔ چونکہ یہودیوں کی زبان عبرانی تھی اور وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، آپ جیسے ہی گفتگو فرماتے اور بیچ میں وہ یہ کیا کہتے رائینا کھینچ کر وہ بولتے تھے، یعنی این کے بعد یا لگاتے تھے وہ، جس کا ترجمہ ہے رائی کا مطلب ہے چرواہا، بکری چرانے والا۔ تو اب ان کی مراد وہ معنی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لفظ استعمال کرتے تو وہ تو یا نہیں لگاتے تھے، رائنا کہا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ رعایت فرمائیں۔ لیکن جب یہودی یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کرتے تو وہ کھینچ کر پڑھتے رائنا کہ ہمارے چرواہا۔ تو ان کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین مقصود تھی، اور وہ کیا ہے اس طریقے سے یہ لفظ بار بار استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ اپنے محبوب پر بڑا ناز فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ چاہا کہ اس لفظ سے تو صحابہ کرام کی نیت اچھی ہے، لیکن جو یہودی ہیں وہ اس کو بری نیت سے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال ہو جو کہ ذو معنی ہو، کہ جس میں ادب کا بھی پہلو نکل رہا ہے اور توہین کا بھی پہلو نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کیا منع فرما دیا کہ اب صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا رائنا، کہ اب تم نے رائنا نہیں کہنا ہے۔ تو جب صحابہ کرام رائنا نہیں کہیں گے تو اب یہودی بھی کیا ہے چھوڑ ہی دیں گے، اب ان میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اس لفظ کو کیا ہے دوبارہ استعمال کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دوسرا لفظ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمائے کہ وقول انظرنا، کہ تم کہو انظرنا، کہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا واسمعوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے غور سے سنو۔ تو جب غور سے سنو گے تو انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے دو معنی ہوں، ایک تعظیم کا اور ایک توہین کا۔ تو اللہ نے ایسے لفظ بھی حضور کی بارگاہ میں استعمال کرنے سے کیا ہے منع فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب جو بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ صرف اور صرف ادب والے استعمال ہوں گے، تعظیم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہی الفاظ استعمال ہوں گے۔ ایسے الفاظ جس میں توہین اور تعظیم دونوں کا معنی ہو، ایسے الفاظ سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے منع فرما دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی بارگاہ ہے، اور آپ کا ادب اور احترام اللہ کے نزدیک کیا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ حجرات میں کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے چند آیتیں بیان فرمائیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب سکھائے، اور
ایسے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جب ایک قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اب وہ باہر سے آواز دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں کہ آپ باہر آئیں، باہر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کیا ہے ناگوار گزری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں من وراء الحجرات، آپ کے حجرے کے باہر، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے رہے تھے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کیا ہے عقل مند نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن میں کیا شعور نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کریں اور رک جائیں حتیٰ تخرجا، کہ آپ خود باہر تشریف لے آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے کیا ہے بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ بات بھی ناپسند تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں آرام فرما رہے ہوں اور آپ کا انتظار کیے بغیر کوئی آپ کو آواز دے، آپ کو بلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ بات بھی ناگوار گزری۔ اللہ نے اس بات کو بھی ناپسند کیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کیا ہے عقل مند نہیں ہے، اور اگر یہ صبر کرتے اور آپ خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے کیا ہے بہتر ہوتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب کے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ ہمارے نزدیک بڑا اہم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں ہم ذرا بھی بے ادبی کی طرف جائیں گے یا ہم اس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو یقین جانیے کہ ہمارا ایمان ہی کیا ہے ختم ہو جائے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پسند نہیں فرماتا۔ اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کا کیا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام جب موجود ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو وہ جو بھی بات پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے کیا ہے چن لیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے تو بڑے ادب کا مظاہرہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرتے تو اتنی ہلکی آواز ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں پس رکھتے ہیں، ہلکی آواز رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ ادب تھا کہ صحابہ کرام بہت دھیمی الفاظ میں، بہت دھیمی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے تھے، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا معمول تھا۔ اسی طرح
صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی یہ خواہش، یہ آرزو رہتی تھی کہ جو بھی وقت ہے اکثر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا جائے، اور جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا جائے وہی وقت سمجھ لیں وہی زندگی ہے، اور وہی وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام اعظم علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میری عمر کیا ہے؟ 2.5 سال ہے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ سوال کیا، حضرت آپ کی عمر تو زیادہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری 2.5 سال عمر ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے 2.5 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس علم دین حاصل کیا ہے، چونکہ ان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ان کے پاس جتنا وقت گزارا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر جتنا وقت گزارا، جتنا علم دین سیکھا، بس وہی میری زندگی ہے۔ باقی جو میری زندگی ہے اس کو میں زندگی نہیں سمجھتا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری عمر کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ 2.5 سال ہے۔ تو یہ امام اعظم علیہ رحمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ اولاد سے محبت تھی کہ ان کی بارگاہ میں جو وقت گزرا وہی کیا ہے؟ اصل زندگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں نے وقت لگایا، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، تو یقین جانیے اللہ نے ان کو کیا ہے؟ بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ زندگی کے شب و روز ان کے کیسے ہی گزرے ہوں، لیکن جو وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی حرمت کے حوالے سے لگایا ہے، وہی وقت ان کا کیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے؟ اسی وقت کی وجہ سے ان کو شہرت دوام عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المجاہدین تحریک لبیک کے قائد حافظ الحدیث اور حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی جو ذات ہے وہ اسی حوالے سے کیا ہے؟ مشہور اور معروف ہوئی۔ حضرت کو اگر آپ دیکھیں ان کی جو سیرت ہے، ان کا اکثر زندگی جامعہ نظامیہ میں انہوں نے تدریس کی، اس وقت اتنے وہ مشہور اور معروف نہیں تھے، لیکن جب سے انہوں نے ناموس رسالت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی کیا ہے؟ زندگی وقف کی اور اس مشن پر لگ گئے، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج ان کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں، ان عاشقوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر عزت پر پہرا دینے والے ہیں، ان میں ان کا کیا ہے؟ شمار ہو رہا ہے۔ اور بھی علماء ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی، جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقین جانیے جو آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات پیش کی گئیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ حضور کا ادب یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور اس ادب اور احترام میں زندگی گزارنا ہی یہی اصل زندگی ہے۔ اور انہوں نے جو بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو بھی لوگوں میں شعور بیدار کیا، جو بیداری امت پیدا کی ہے، آپ یقین جانیے کہ آج جن لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ آپ کی وجہ سے اجاگر ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ آج ان کو کتنا صدمہ کیا ہے پہنچا ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 10-15 سال کے اندر ایسی کوئی شخصیت آپ کو کیا ہے نظر نہیں آئے گی جس پر سب سے زیادہ ان کے ویڈیو کلپ جو روزانہ کی بنیاد پر آتے تھے، سب سے زیادہ مذہبی لوگوں میں ویوز بھی انہی کے ہوتے تھے اور لائک کرنے والے بھی لوگ کیا انہی کے ہوتے تھے۔ تو ہمارے لیے وہ بڑی قابل احترام شخصیت ہیں، اور دعا جب ہم کریں گے ان کے سارے ثواب کے لیے بھی کریں گے،
لیکن یاد رکھیے کہ ان کا بنیادی جو مقصد تھا کہ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینا، یہ ہم سب کی مسلمانوں کی کیا ہے ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا کیا ہے اہم ترین فریضہ ہونا چاہیے۔ اور اس فریضے کے لیے آپ جو بھی وقت لگائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کیا وہ وقت کیا قبول ہوگا، اور وہی کیا ہے ہماری اصل زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔